السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج میرا اورینٹل ٹیچر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو انٹرویو تھا۔ تو آج کے انٹرویو میں جو سوالات مجھ سے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ احباب کو بھی انٹرویو میں اس سے فائدہ ملے اور اسی حساب سے آپ اپنی تیاری کر سکیں۔ انٹرویو روم میں داخل ہوتے ہی سلام میں نے کیا، اس کے بعد چیئرمین صاحب نے کہا بیٹھ جائیں، تو میں بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی کوئی انٹروڈکشن، کوئی تعارف نہیں ہوا، ڈائریکٹ چیئرمین صاحب نے سوالات شروع کیے۔ چونکہ میں فرنٹیئر کور میں نائب خطیب کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، تو اسی سے سوالات کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلا جو سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ آپ فرنٹیئر کور میں ایز اے نائب خطیب ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، تو اس میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنی ذمہ داری بتائیں۔ تو بہر صورت میں نے ذمہ داری جو میری ڈیوٹیز تھی وہ میں نے بتائی، تو اس میں مختلف چھوٹے موٹے سوالات بھی کیے کہ یہاں پر فرقہ واریت ہے، یہاں بغاوت ہے، لوگ فوجیوں کو مار رہے ہیں، تو اس میں آپ فوجیوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ تو اس حوالے سے میں نے بتایا۔ تو آپ بھی اس حساب سے آپ دیکھ لینا، آپ جس ادارے میں ہیں، پہلے سے ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو آپ سے اس ادارے کے بارے میں، آپ کے اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، تو اسی حساب سے تیاری کریں۔ پھر جب میری اس سے آگے دو تین سوالات اور پوچھے کہ آپ کراچی میں، آپ گلگت کے رہنے والے ہیں، آپ ادھر کیسے آ گئے، کیسے بھرتی ہو گئے بلوچستان میں؟ تو میں نے اس کی وجوہات بیان کی۔ تو پھر پوچھا کہ چونکہ میں نے جب وجوہات بیان کی تو میں نے کہا کہ میں کراچی میں چونکہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو کراچی میں تھا، ویکنسی آئی، تو فراغت کے فوراً بعد فرنٹیئر کور میں ویکنسی آئی، تو میں نے اپلائی کیا اور اس طرح میں یہاں بلوچستان میں بھرتی ہو گیا۔ وہ وفاق کی اس پہ میرٹ کی اوپن میرٹ تھا، تو گلگت کی اس پہ میں یہاں پہ بھرتی ہو گیا۔ تو پھر کہا کہ آپ تو گلگت میں پڑھے، مطلب یہ جو اورینٹل ٹیچر ہیں گلگت میں ویکنسی ہے، آپ نے ڈیوٹی گلگت میں دینی ہوگی، اور آپ پوری زندگی کراچی میں رہیں تو آپ وہاں ڈیوٹی کیسے دیں گے؟ تو میں نے اس کا ریزن پیش کیا، آبائی علاقہ ہے یہ وہ کر کے تفصیلی جواب میں نے دیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ وہاں جائیں گے تو وہاں آپ کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی ایز اے اورینٹل ٹیچر؟ تو میں نے اپنے سبجیکٹ کے حساب سے بتایا کہ یہ میری ذمہ داری ہوگی۔ تو پھر دوسرے کو ریفر کیا، جو چیئرمین صاحب کے جو بائیں طرف بندہ بیٹھا تھا، اس کو ریفر کیا۔ تو اس نے پھر گلگت کے حوالے سے اکثر سوالات پوچھے کہ گلگت کے اندر تعلیم کی شرح خواندگی، اس کے حوالے سے پوچھا۔ میں نے ضلع وائز بتایا، اس نے کہا نہیں آپ ایز اے پورے گلگت کے حوالے سے بتائیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جوڈیشلی، گلگت کے اندر جو جوڈیشلی نظام ہے اس کے حوالے سے پوچھا، اس کا جواب دیا۔ تو پھر کہا کہ وہاں سب سے بڑا کورٹ کون سا ہے، اس سے نیچے کون سا ہے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں جو فرقہ واریت ہے، اہل تشیع اور اسی طرح اہل سنت اور دیگر جو فرقوں میں لڑائیاں ہوتی ہے، اس میں آپ کا کیا کردار ہوگا ایز اے اورینٹل ٹیچر؟ وہاں جائیں گے تو آپ اس کو کیسے دبائیں گے اس فرقہ واریت کو؟ تو میں نے اس کا سمپل سا بہترین سا جواب دیا۔ سوال انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ مکہ کا پرانا نام کیا تھا؟ تو میں نے اس کا جواب بتایا۔ تو پھر انہوں نے عربی ادب کے حوالے سے ایک دو سوالات کیے کہ جاہلی شعراء کون سے ہیں، سبع معلقات کو سبع معلقات کیوں کہتے ہیں؟ اور اسی طرح اس کے علاوہ انہوں نے متنبی اور ابو تمام کے حوالے سے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ کون تھے؟ ان کا کوئی کتاب تصنیف وغیرہ کے حوالے سے بتائیں۔ اور پھر اسلامی شعراء میں جو ائمہ ہیں ان میں سے کوئی شاعر گزرا ہے؟ تو میں نے کہا جی امام شافعی کا کوئی شعر بتائیں۔ تو پھر میں نے وہ شکوت الی وکیع سوء حرزی والا وہ اشعار میں نے پڑھے، ترجمہ کیا۔ تو اس طرح کے چند سوالات ہوئے بس۔ پھر جی بی کے حوالے سے یہ بھی پوچھا کہ جی بی کے اندر جی بی اسمبلی یہ ایک ہی ادارہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ادارہ ہے؟ تو میں نے جی بی کونسل کا بتایا، کہا کتنے افراد ہیں؟ پھر جب میں نے بتایا کہ اس کو ہیڈ کون کرتا ہے، یہ سوال پوچھا۔ اور پھر انہوں نے اور بھی اس طرح مختلف سوالات اس بندے نے کیے جو گلگت سے ریلیٹڈ تھے، کہ گلگت میں آپ کہاں رہتے ہیں، علاقے کے بارے میں اکثر سوالات اس نے پوچھے۔ اور کچھ سوالات ذہن میں آ رہے ہیں، کچھ نہیں آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ریفر کیا جو تیسری جو چیئرمین کے دائیں طرف جو بندے تھے اس کی طرف۔ تو انہوں نے صرف مجھ سے کچھ سوالات سبجیکٹس کے حوالے سے پوچھے کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں،
اور سورہ فاتحہ کون سے پارے میں ہے؟ تو پہلے پارے کا نام کیا ہے؟ میں نے الف لام جب کہا تو انہوں نے سوال پوچھا کہ ہر پارے کا آغاز جو ہوتا ہے، نام جو ہے وہ پارے کے آغاز جو آیت شروع ہوتی ہے اسی کا ہے۔ تو الف لام میں سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ الف لام میں ہے تو پارے کا نام الفاتحہ کیوں نہیں ہوا؟ تو پھر میں نے وہ ریزن پیش کیا، تو پھر قرآن کی میں نے ایک آیت پڑھی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ سے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر دیکھیں سبع المثانی ہے اور والقرآن العظیم الگ الگ ذکر کیا، فاتحہ اور قرآن عظیم کو، تو گویا کہ قرآن الگ ہے، فاتحہ الگ ہے، یہ قرآن کا جز نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس طرح کے سوالات ہوئے، اور کچھ سوالات ذہن میں نہیں آ رہے ہیں بہر صورت، تو زیادہ تر فوکس سبجیکٹ میں نہیں رہا، زیادہ فوکس جو آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں اس حوالے سے سوالات ہوئے، اور آگے جہاں آپ کی ڈیوٹی بھرتی ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ کے کیا کردار ہوگا، آپ طلباء کو کیسے موٹیویٹ کریں گے، یہ سوالات پوچھے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔